یہ عمل میں آج جو ابھی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں یا بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کی اتنی کا ڈیمانڈ ہے، بلکہ میں لفظ نہیں مناسب بولا، ڈیمانڈ نہیں ہے بس، بلکہ اس عمل کی اتنی ضرورت ہے بتانے کی امت کو۔ 3 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ 3۔ ایک ہے پیسے ڈبل کروانا، کیوں قیامت تک پیسے ڈبل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑا فراڈ پیروں کا، عاملوں کا، جو ٹھگ ہوتے ہیں ان کا، پیسے ڈبل کروا لو۔ کبھی پیسے ڈبل ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ دوسرا دھندا ہے استخارے کا۔ میں نے استخارے کے 2 اعمال بتائے، الحمدللہ لوگوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دی ہیں، ان کی برکت سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہو۔ اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے یہ در آباد رکھے۔ اللہ نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کو پٹنے سے بچایا ہے، لٹنے سے بچایا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ 3 لفظ پڑھ کے سوئیں گے تو کام ہو جائے گا، 3 لفظ پڑھ کے سوئیں گے تو استخارہ ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ یعنی اتنا آسان طریقہ۔ ہم نے تو سوچا تھا وہ دعا پڑھیں گے، وہ نوافل پڑھیں گے، پھر ہم کس سے کرائیں گے؟ پیر سے کروائیں گے۔ کس سے کروائیں گے؟ پیر سے کروائیں گے۔ یہاں اللہ والو اب استخارے کی بات ہوئی تو میں اس کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو کہہ دیتا ہوں، تاکہ جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی یا وہ میرا بیان آپ لوگوں نے نہیں سنا یہاں پہ، تو آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ جو لوگ عامل حضرات آج کل یوٹیوب پہ چینل چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے سے استخارہ کروائیں، انہوں نے اپنے واٹس ایپ نمبر دیے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آپ کے موبائل پہ بھی ٹیکسٹ میسج آتا ہوگا، مدنی استخارہ تو فلانا استخارہ تو مکی استخارہ، آپ کو میسج آتے ہوں گے۔ کبھی یہ میسج آ جائے تو ذرا شغل تو لگاؤ۔ دین شغل لگانے سے منع تو نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ والے شغل بھی ایسا لگاتے ہیں اس کے اندر بھی ہدایت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے۔ میرے کہنے پہ شغل لگاؤ۔ وہ جو ایڈ چل رہے ہوتے ہیں ہماری ویڈیو کے اوپر بھی چل رہے ہوتے ہیں، تلاش چینل کے اوپر بھی، عامل بابا، کنگال بابا، وہ بنگالی بابا ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بنگالی نہیں، کنگال بابا، خود بھی کنگال ہوتے ہیں، جو ان کا یار بن جاتا ہے اس کو کنگال کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نیچے ایڈ اپنا واٹس ایپ نمبر دیے ہوتے ہیں کہ جی آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں، ہمارے سے استخارہ کروائیں۔ جب آپ ان کو کال کریں وہ کال اٹھائیں گے، آپ انہیں کہیں بابا جی استخارہ کروانا، تھوڑی بڑی شہرت سنی ہے، پہلے ذرا اس کو پمپ کریں نا بابا جی کو، زیادہ نہیں تو پہلے آسمان تک تو پمپ کر کے لے کر جائیں، عرش تک تو نہیں لے جا سکتے، چلو تو کم از کم اتنا تو کریں نا، بابے نو پتا چلے جی بابے آ گیا، بابا جی تھوڑی بڑی تم سنی ہے تو تسی استخارہ کرتے ہو، تو تھوڑا استخارہ کدی ناکام ہی نہیں ہویا، تو مینوں تو بڑے بندے نے ماننا دسیا، میں تمہیں بڑے ماننا فون کیتا ہے۔ پہلے بابے کو اچھی طرح ایسے پمپ کریں یہاں تک ہوا اس کی آ جائے۔ اب بابے کو کہانی ڈالے، انہوں نے کہا جی بابا جی منڈے کا بیاہ کرنے لگے ہیں۔ کیا کرنے لگے ہیں؟ لڑکے کی شادی کرنی ہے، رشتہ پسند آ گیا ہے تو استخارہ کر کے دیں، جو تہاڈی فیس منہ منگی دین نو تیار ہے گیا۔ تو بابے کو پہلے ہم نے کیا کیا ہوا ہے شوکت صاحب؟ فل پمپ کیا ہوا، گرم کیا ہوا ہے۔ بابے نے کہنا لے بھائی اس سال بھی اس طرح کی مرغی تو ایک ہی مل گئی تو بڑی ہے، جو تعریفیں بھی اتنی کر رہا ہے، اتنے مان سے بھی آیا اور منہ مانگی فیس بھی دے رہا ہے، بس بابا جی استخارہ انجدہ کر کے دو تو کل کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ میرا ایک منڈا ہے گا تے ویاہ بڑے اچے کار کرن لگا وا تے میں چاہنا میں ذرا استخارہ کر لواں، تہاڈی بڑی تم سنی ہے، مشہوری سنی ہے، تو مجھے استخارہ کر دیں، تو فیس جنی تسی کہندے ہو اپنا مجھے ایزی پیسے کا اکاؤنٹ دیں، میں فیس تو جنی کہندے ہو انہی کرا دینا۔ تو بابا آگے آپ سے کیا کہے گا؟ او منڈے دا نام کی ہے، منڈے دی ماں دا نام کی ہے، تو اس کو پھر آپ نے بلا کیا کہنا ہے؟ بابا جی تسی تے بڑے پہنچے ہو، میرے بیٹے کے نصیبوں کا فیصلہ 25 سال بعد کیا ہونا ہے، آپ نے تو یہ بتانا ہے کہ یہ رشتہ 30 سال چلے گا، 20 سال چلے گا، کسی کی شادی 40 سال چلے گی، تو میں نے تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ شادی چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ تو اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ نے مجھے یہ دیکھ کے بتا دینا ہے کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر بابا جی تمہیں یہ پتہ نہیں چلنا کہ منڈے کا نام کی ہے، منڈے دی ماں کا نام کی ہے۔ جس طاقت سے 25 سال آگے والے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طاقت سے میرے منڈے کا نام ہی پتا کر لو، تو دی ماں کا نام ہی پتا کر لو، انشاءاللہ اگلے نمے آپ کا نمبر بلاک ہو جائے۔ بابے دا بھی ڈنگ نکل ویسی تو تسی بھی صحیح تھی ویسو۔
یعنی جو آپ کے اندر کا ہوا نا پیروں کا، کہ پیر پتہ نہیں کیا بلا چیزیں ہوتی ہیں، سب کچھ نکل جائے گا آپ کے اندر سے، اور شرم سے مر جاؤ گے کہ ان لوگوں کو ہم نے خدا مانا ہوا، الہ مانا ہوا۔ جو 30 سال 25 سال 40 سال جتنی بھی کسی کی شادی چلتی ہے، 40 سال پورا آگے کی خبریں دے رہا ہے، غیب کی خبریں دے رہا ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا، یہ ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ تیرے پاس اگر اتنا ہی علم ہے، تو بچے کا نام بھی پتا کر لے، بچے کی ماں کا نام، وہ تو میرا محتاج ہے، نام ہی میں دساں کہ ماں کا نام کیا گیا اور بیٹے کا نام کیا ہے۔ اور زیادہ شوگر لگانا ہو تو پھر ماں کا نام ہی غلط دس دیا جائے، منڈے کا نام بھی غلط دس دیا جائے۔ اگر کوئی گھنٹہ کو گل کرنی ہو واٹس ایپ یا اس کی بستی کرنی ہو کہ بے شرما جو میں نے نام بتائے میں نے جھوٹ بولا، تجھے اس کا تو پتہ نہ چلا، جو نقد تیرے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو 25 سال بعد تو تجھے کیا پتا ہے؟ اب آپ کے اندر سے ہیبت نکل گئی پیروں کی، عاملوں کی۔ اللہ والو، جس کو اللہ نے یہ علم دیا ہوتا ہے وہ پیشہ ور نہیں ہوتا۔ یہ علم انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے، یہ علم اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، اللہ کے دیے ہوئے اس علم کی، جو علم غیبیہ ہے، اس کی توہین نہیں کرتے۔ وہ دکانیں لگا کے بیٹھ جائیں گے، پھٹے رکھ کے بیٹھ جائیں گے، ہمارے سے آؤ استخارہ کرو۔ اب سارا اندر سے ڈنگ نکل گیا۔ پہلا کیا ہے کہ لوگ استخارے کے نام پہ، اور اس سے پہلے کیا ہے، پیسے ڈبل کرا لو، وہ بھی فراڈ، اور استخارہ بھی فراڈ۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسرا فراڈ کیا ہے، کہ اللہ میری اس کوشش کے صدقے حضور کی امت کا ایمان بچا لے۔ آپ حضرات کو تجسس ہوتا ہے، حضرت صاحب ہمارے پہ جادو ہوا ہے، اے دسو کن نے کیتا ہے؟ یعنی ہر عورت ہے، مرد ہے، اس کو یہی تجسس ہے، حضرت صاحب اے دسو کن نے کیتا ہے؟ اچھا، وہ جو بابے ہوتے ہیں نا عامل، وہ کیا کرتے ہیں؟ اکھاں بند کر لیا، جس طرح وہ بلی آ جائے نا تو کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے، آنکھیں بند کر لی، مدینے چلے نے، اب آنکھیں بند کری۔ ایک مدرے قد دی عورت ہے گی، چھوٹے قدر میں آنے گی، ہاں 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 پیر سب ہے گی، اچھا موٹی ہے ذرا، ہاں ہاں موٹی، ساملا جہا رنگ ہے، ہاں جی ہاں جی ساملا جہا رنگ ہے گی، ہاں وہ میری جٹھانی ہے گی۔ اب عورت خاص ساتھ خود ہی بولتی جا رہی ہے، وہ عورت خود ہی بتاتی جا رہی ہے۔ اب اس نے پکڑ لیا، بس اور نے کیتا ہے تے چھوٹا بچہ ہے کہ او دے ذریعے قبرہ چ دبایا ہے۔ اب جٹھانی بھی ہے، جٹھانی کی اولاد بھی ہے، سارا گھر پھنس گیا۔ اس بیچاری کی روح کو بھی علم نہ ہو، فرشتوں کو بھی علم نہ ہو، وہ اب کٹہرے میں کھڑی ہو گئی، وہ تمہاری نظر میں گر گئی، اب تمہارے گھر میں دشمنی بن گئی، اب وہ چلتی پھرتی تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارے لیے تم کہو گے کہ یہ ہمارے گھر تباہ کر رہی ہے، دلوں میں نفرتیں آ گئی۔ وہ بدبخت 400-500 روپیہ لے کے فارغ ہو گیا، اور تمہیں اس نے کہاں ماموں بنا دیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ والو، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا کہ تیرے پہ جادو کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے۔ یہ دنیا دارالازمائش ہے۔ اللہ کافر کے عیبوں میں بھی پردے ڈالتا ہے، اللہ مسلمان کے عیبوں میں بھی پردے ڈالتا ہے۔ اگر یہی سب کچھ کھل جائے تو سارا نظام ہی آزمائش کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جن کو پھر وہی بات کہ جن کے پاس علوم غیبیہ میں سے یہ علم ہوتا ہے وہ بتاتے نہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہی بات اور ارشاد فرماتے تھے کہ جس کو پتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے، جو بتاتا ہے اسے پتا نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ نعمت ہوگی وہ یہی بتائے گا کہ تیرے گھر میں جادو ہوا، تیرے گھر میں جادو ہوا۔ اب اللہ والو، آپ خود سوچو، آپ کے گھر کا کوئی شیشہ توڑ دے، باہر کھڑکی لگی ہے اس کا شیشہ توڑ دے، آپ کو پتا چلے ہمارے ہمسایوں کے فلاں بچے نے توڑا ہے، آپ جا کے لڑو گے نا، دشمنی پڑ جائے گی۔ تو جو کوئی یہ بتا دے، میں ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اوپر جادو آپ کے بڑے بھائی نے کیا ہے، تو آپ کا ساری زندگی دل ملے گا، دشمنی پڑ گئی۔ تو اللہ والے دشمنیاں ڈالتے ہیں، توڑتے ہیں یا جوڑتے ہیں؟ بولو نا، جوڑتے ہیں۔ تو اللہ والو، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے کیا بات کہی کہ جن کے پاس یہ نعمت ہے وہ تو یہ کام کرتے ہی نہیں، وہ تو یہ کام کرتے۔ تو دنیا میں کتنے فراڈ ہو گئے؟ پہلا پیسے ڈبل کرا لو، دوسرا استخارہ کروا لو، اور تیسرا کون سا ہے؟ جس نے جادو کیا ہے اسا خدا پتا کرا لو۔ سمجھ آ گئی؟
اللہ والو ان تینوں فراڈوں سے اپنے آپ کو بچو، اپنے گھر والوں کی جا کے تربیت کرو، اور جو میں نے شغل بتایا کبھی لگا کے دیکھنا، پھر مجھے بتانا پھر کیا لگتا شغل۔ ہم نے تو یہ بڑے کام کر کے دیکھے ہوئے ہیں نا، اب ممبر پہ تو نہیں میں بول سکتا۔ اور اگر تب بھی آپ کے دل میں تجسس ہے کہ میرے پہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کیسے پتہ چلتا ہے، میں بتاتا ہوں، قرآن سے بتاتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں آ گیا، آپ کے گھر کے حالات بالکل ٹھیک تھے، بچے اسکول جا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، صحت تھی، تندرستی تھی، خیر و برکت تھی، ایک دم آپ کھڑکی کے اندر آ گئے۔ اب آپ کو شک کسی نے ڈال دیا، یا خود آپ کو شک ہو گیا کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے یا کیا ہوا ہے۔ کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے پاس نہ تیرے پاس، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رات سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے اپنے بیڈ جو جس پہ آپ سوتے ہیں، چارپائی ہے، بستر جو بھی ہے، اس کی بیڈ شیٹ نہیں ڈالیں۔ بیڈ شیٹ ناپاک نہیں ہونی چاہیے، پرانی نہیں ہونی چاہیے، بیڈ شیٹ نہیں ڈالیں۔ نہیں ڈال کے وہ جو بستر کا تکیہ ہوتا ہے بیڈ شیٹ کے ساتھ، وہ بھی بدلیں۔ تھوڑی سی خوشبو لگائیں اپنے بیڈ شیٹ کے اوپر بھی، اپنے آپ کو بھی، بس۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ عورت ہے، مرد ہے، نوجوان ہے، لڑکی ہے، لڑکا، سب یہ کر سکتے ہیں۔ وضو کریں، بیڈ شیٹ صاف ہے۔ اگر آپ کے ہاں بیڈ شیٹ بدلی ہوتی ہے روز ہی تو پھر کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وضو کر کے بیڈ پہ آ جائیں۔ اگر تو آپ کو سورہ انفطار، سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یہ والی سورت اگر آپ کو زبانی آتی ہے، چھوٹی سی سورت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی قرآن مجید لے آئیں، بیڈ پہ بیٹھ جائیں، نہیں اپنے موبائل میں وہ سورت نکال کے بیڈ پہ بیٹھ جائیں۔ 3 بار یہ سورت پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ جب آپ سورت پڑھتے پڑھتے اذا السماء انفطرت، یہاں سے آپ شروع کریں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ، جب آپ آیت نمبر 8 پہ پہنچیں گے، کتنے نمبر؟ آیت 8، فی ای سورۃ ما شاء رکبک، فی ای سورۃ ما شاء رکبک، فی ای سورۃ ما شاء رکبک۔ اس آیت کو 8 بار پڑھ لیں۔ آیت نمبر کتنی ہے؟ 8 بار، 3 بار سورت پڑھنی ہے۔ جب آپ آیت نمبر 8 پہ آئیں، اس کی 8 مرتبہ تکرار کریں گے، بقیہ سورت مکمل کر دیں گے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک۔ یہ عمل کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، دل میں دعا کریں کہ یا اللہ میرے گھر کے حالات ہیں، میں ان کی وجہ سے پریشان ہوں، اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہوں، ان کا پتہ کرنا ہے، میں بیٹے کی وجہ سے پریشان ہوں، کسی بیٹی کا پتہ کرنا ہے، ان کا نام لے کے یا اللہ میں اس پہ پریشان ہوں، تو مجھے یہ بتا دے، مجھے حوصلہ ہو جائے کہ اس پہ بیماری ہے یا جادو ہے، بدنی بیماری ہے یا جادو ہے۔ اور اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ جادو ہے تو کس نے کیا ہے، تو اس فکر کا اضافہ کر لیں، یا اللہ مجھے یہ بتا دے کہ ابو بکر میرے بیٹے کے اوپر جادو ہے یا بیماری ہے۔ اگر تو جادو ہے تو یہ بتا دے جادو پڑا کہاں ہے اور جادو کیا کس نے ہے۔ اللہ یہ بھی بتا دے گا کہ جادو ہے کہ نہیں، اور اگر جادو ہے تو اللہ یہ بھی تجھے کھول کے دکھا دے گا کہ جادو کیا کس نے ہے اور جادو پڑا کہاں پہ ہے۔ اللہ والوں یہ ساری زندگی بھی پھرتے رہو گے، چلے کرتے رہو گے تو یہ سچا موتی نہیں ملنا تھا۔ ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض ہے تو حضور سے ہے۔ اور آپ یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں کو مفت کر رہا ہوں، ہم بھی فیس لیتے ہیں، اور ہماری فیس فقیروں کی کیا ہوتی ہے؟ جب ان کی امت خوش ہوتی ہے تو کملی والا پھر یوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو جس کے لیے کملی والا ہاتھ اٹھا دے اس کے لیے 150 کی کیا اوقات رہ جائے گی، یا 2,000-4,000 کی کیا اوقات رہ جائے گی؟ وہ اس علم کو پھر بیچے گا۔ ہم تو اس گھڑی کے انتظار میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں، میں 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں کہ میرے منہ سے کوئی ایسا فکرہ نکل جائے کہ مدینے والا راضی ہو جائے۔ اب مجھے تو نہیں پتا میرے کس فکرے سے کملی والے نے راضی ہونا، ورنہ میں کوئی فکرہ بولتا جاؤں ساری زندگی بولتا رہا ہوں، یہ تو وہ نہیں پتا ہے نا۔ یہ تو اللہ کی عطا کہ بولتے بولتے یا میں کوئی ایسا عمل بتاؤں کہ آپ کے دل سے کوئی بات نکلے، میرے زبان سے کوئی بات نکلے، میری زبان سے کوئی عمل نکلے کہ میرے کملی والے کو پسند آ جائے کہ میری امت کو گمراہ ہونے سے اس نے بچا لیا ہے۔ تو جب میرا مدینے والا یوں ہاتھ اٹھائے گا تو بتاؤ ہم کسی کی دعاؤں کے محتاج رہ جائیں گے؟ انشاءاللہ یہ ڈیرہ آج بھی آباد، اللہ اس کو قیامت تک بھی آباد رکھے گا۔ تو اللہ والو جس طرح جس جذبے سے میں نے آپ کو یہ عمل بتایا ہے، شغل مزاح کے اندر آپ کا دل بھی لگائے رکھا ہے کہ کیونکہ ہے تو یہ فراڈ ہی ہے نا سارا،
تو اللہ والو آپ بھی لوگوں کی یہ تربیت کرو کہ ان 3 باتوں کو لوگوں میں اجاگر کرو کہ پیسے ڈبل نہیں ہوتے، استخارہ ڈھکونسلا ہے، اور نہ ہی جادو کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے پیاروں کو نہ کھوئیں عاملوں کے کہنے پہ، اپنے بھائیوں کو نہ کھوئیں، اپنی بہنوں سے دشمنیاں نہ ڈالیں۔ وہ تمہارے مجرم نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ اس بدبخت نے تمہارے دل میں یہ باتیں ڈال دی ہیں 500 کی خاطر، 1000 کی خاطر۔ پھر وہ بات آ جاتی نا ہماری پنجابی کے اندر کہ جس پہ شک ہو جائے آٹا گوندیاں ہلدی کیوں ہیں، جس پہ شک ہو جاتا ہے بندہ کہتا نہیں این نہیں کیتا ہے۔ اے دیکھے نا یہ بین دا سٹائل ہی اشفاق دا ہے جگہ مینوں پہلے ہی شک سی اشفاق ٹیڑھی اکھ نہ ویکھدا نا یہ اکھ سور دا وال ہے، وہ بھی ساری باتیں اس کے گرد شیطان ڈالتا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ اشفاق پکا جادوگر ہو جائے گا، حالانکہ ماشاءاللہ وہ نمازی پرہیزگار بندہ ہے، لیکن کیا ہو گیا، ملعون ہو گیا لوگوں کی نظر میں اس بدبخت کے کہنے کی وجہ سے۔ تو گھر میں لڑائیاں ڈال گئی۔ تو یہ 3 اعمال گھر گھر میں پہنچاؤ۔ اللہ والو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی چھوٹی سی کوشش سے کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت۔ عمل آپ حضرات کو سمجھ آ گیا؟ 3 بار سورہ انفطار 30واں سپارہ وضو کر کے پڑھنی پاک صاف بستر کے اوپر، اور جب آپ سورہ پڑھ لیں بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کر اذا السماء انفطرت شروع کر لیں، جب آیت نمبر 8 پہ پہنچیں 8ویں آیت کو 8 مرتبہ تکرار کرنی ہے اور اس صورت کو مکمل کر دیں، اول و آخر 3 بار درود پاک۔ اور نیت میں نے کیا سمجھائی ہے کہ یا اللہ میرے اوپر منکشف فرما دے کہ میرے پہ، میری بیٹی پہ، جس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے، میرے گھر پہ جادو ہے یا بیماری ہے، تب بھی ہے، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہے ہی جادو بیماری نہیں ہے اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جادو ہے تو کس نے کیا ہے اور جادو کہاں پہ ہے، تو یہ نیت میں اضافہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگر جادو ہوا تو اللہ جادو دکھا بھی دے گا اور جس نے کیا ہے اس کا بتا بھی دے گا۔ پھر اسی طرح اگر آپ یہ عمل کر کے سوتے ہیں اور اس میں بیماری آ جاتی ہے، یعنی جادو نہیں آتا بیماری آ جاتی ہے، تو پھر اگلے دن اللہ سے دوبارہ یہ عمل کر کے نیت کریں یا اللہ یہ تو نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے اور کس کے پاس ہے، ذلیل ہونے سے بچ ویسے، پیسہ برباد ہونے سے بچے گا، اللہ سے مشورہ کر کے چلو، پوچھ کے چلو۔ لیکن یہ بات تو تب ہوگی نا اللہ نے یار بنایا ہوئے تھے، ہم نے تو کھبے شاہ، سجے شاہ، اگے شاہ، بیٹری شاہ ان کو یار بنایا ہوا، بلکہ یار نہیں الہ بنایا ہوا ہے۔ جو الہ ہے اسے الہ سمجھا نہیں ہے، جو الہ نہیں ہے ان کو الہ مان لیا۔ تو مشورے یاروں کے یار کے ساتھ ہوتے ہیں یا دنیا داروں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ تو اللہ سے بڑا کون یار ہے، اللہ سے بڑھ کے بڑا کون دوست ہے؟ اللہ کیا فرماتا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا یار ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، جو پستیوں سے نکالتا ہے اونچائیوں کی طرف لے جاتا ہے، ذلتوں سے نکالتا ہے عزتوں کی طرف لے جاتا ہے، جو بیماریوں سے نکالتا ہے صحت اور شفا کی طرف لے جاتا ہے، جو غربت اور تنگ دستی سے نکالتا ہے خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے، جو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ تو یہ عمل آپ حضرات ایک دن کر لیں، اگر معلوم نہ ہو تو 2 دن کر لیں، اگر معلوم نہ ہو تو 3 دن کر لیں۔ ہر 3 دن میں انشاءاللہ العزیز اگر آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز پہلے دن ہی معلوم ہو جائے گا، نہیں تو پھر 3 دن کر لیں۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جس کو آپ اجازت نہیں اسے بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔